بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہاری زندگی کے راستے بھی اب ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ ہی کا ہے اور اس پر ہر چیز آیا ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، وہ سب اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو جان لو کہ کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور باظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہو، مگر تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے کہ فرعون لشکر سمیت آ رہا ہے اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد۔ تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ فرماتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نا، تمام زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تشمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں، جس کی نگاہ اجل سے ابد تک تمام زمانے پر حاوی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو، ان کی توجہ اور احساس کی یاد رکھو، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہے، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہے، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیز سے تمہارے لیے بنائی ہے یا خود تمہیں تلاش کر رہی ہے، یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہے گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا، تو اللہ کی امان ڈھونڈو،
जहाँ तुम्हारे लिए राहतों का सामान है। तुम अगर अल्लाह की तरफ चल कर आओगे तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। तुम अल्लाह को याद रखोगे तो वो तुम्हें याद रखेगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह से बेपरवाह होकर किसी और से मदद की उम्मीद लगाते हो तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दुनियावी आसरे तुम्हारे किसी भी काम न आएंगे, क्योंकि रब ही मुसब्बिहुल असबाब है। वो असबाब का पाबंद नहीं है बल्कि असबाब उसके मोहताज है। अगर यह यकीन है तो अल्लाह पर यकीन है, अगर नहीं तो तुम्हारा यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर है, पर अल्लाह पर नहीं है। तुम जान रखोगे तुम हकीकत पर अपनी ज़िंदगी में कामयाब तभी होंगे तुम अपने दिल में एक बड़ी जगह जब अल्लाह को दोगे, उस पर गहरा यकीन रखोगे, तो अल्लाह भी तुम्हारे लिए बेहतरीन वसीले बनाकर तुम्हारी मदद का इंतज़ाम करेगा। तुम जानते हो कि अल्लाह की मदद के कुछ आसार ऐसे भी होते हैं जो हमें अचानक जाहिर होते हैं। अगर तुम महसूस करने लगो कि तुम्हारा दिल तहज्जुद से जुड़ गया है और सिर्फ रब से मदद की आस में है, तो यह यकीनी है कि उस रब ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। वो अपनी मदद का हर दरवाजा तुम पर खोलने वाला है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह आप सब लोगों का हामी और मददगार हो। प्यारे दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका और हमारा ये मोहब्बतों भरा सिलसिला चलता रहे। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।